السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 106۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها۔ جو بھی منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت، او یا ننسیہا ہم بھلا دیتے ہیں اسے، نأتی تو ہم لے آتے ہیں بخیر بہتر، منہا اس آیت سے، او مثلیہا یا اسی جیسی کوئی اور۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس کی بندوں پر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم نازل فرماتے ہیں اور جب اس حکم کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اس کو تبدیل کر دیتے ہیں اور اس سے بہتر کوئی حکم نازل فرما دیتے ہیں۔ جس طرح قبلہ پہلے مقصود امتحان تھا مکہ والوں کا، تو بیت اللہ کے اندر رہتے ہوئے بھی، مکہ میں رہتے ہوئے بھی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھنے کا حکم تھا تاکہ مشرکین مکہ کا امتحان ہو۔ جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو 16-17 مہینے یہاں بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے۔ یہاں چونکہ مقابل یہودی تھے، اب یہودیوں کا امتحان مقصود ہے تو کہا اب بیت اللہ کی طرف منہ کر لو تاکہ یہودیوں کا امتحان ہو کہ ان میں سے کتنے لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے اس پر ہی اعتراض کر دیا کہ بھلا یہ کیا بات ہے، اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اگر یہ نبی واقعی سچا ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے کیا حالات پیش آنے ہیں، تو اللہ ایک ہی دفعہ وہی حکم نازل کر دے جو پکا رہنا ہے۔ بار بار تبدیلیاں کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، ہم اسی جیسا کوئی حکم نازل کر دیتے ہیں۔ اب قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ہی پڑھنی ہے نا، پہلے بیت المقدس تھا، اب بیت اللہ مکہ المکرمہ ہو گیا، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ تو اس سے بہتر بھی بعض اوقات سہولت کے طور پر ہو جاتا ہے، جس طرح پہلے قبروں کی زیارت کے لیے جانا منع تھا، اب اجازت دے دی گئی، تو یہ پہلے سے بہتر ہو گیا کہ پہلے کی نسبت اب قبرستان جائیں گے تو وہاں جا کر آخرت زیادہ یاد آئے گی، وہاں پر دنیا کی بے ثباتی زیادہ ذہن میں بیٹھے گی، تو یہ ایک اس سے بہتر حکم آ گیا ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت احکامات میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔ او ننسیہا، نسخ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کو بھلا ہی دیتے ہیں، ذہن سے نکال ہی دیتے ہیں، اور جو ثابت رکھنا ہوتی ہیں وہ نہیں بھولتی، وہ باقی رہتی ہیں۔ جس طرح کہا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر تم بھولو گے نہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے نسخ کا۔ اور منسوخ کے جو طریقے ان میں قرآن مجید کا حکم قرآن مجید کے ساتھ ہی منسوخ کر دینا یہ بھی موجود ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں سورۃ النساء میں ہے کہ جو عورتیں گناہ کی مرتکب ہو جائیں تو پہلے حکم یہ ہے کہ انہیں اپنے گھر میں قید رکھو، یہ حکم تھا پہلے، لیکن بعد میں سورہ النور کے احکامات جب نازل ہو گئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم نازل فرما دیا۔ اب وہ حکم سورہ النساء والا پڑھنے میں باقی ہے لیکن اب اس پر عمل نہیں ہوتا، تو منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح قرآن مجید کے ذریعے حدیث کو منسوخ کرنا، اس کی بھی صورت موجود ہے۔ قبلے والا جو حکم ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا، وہ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے، قرآن مجید میں اس کا نسخ موجود ہے، تو ثابت تھا حدیث سے اور منسوخ ہو گیا قرآن کے ذریعے، تو یہ بالکل درست ہے، ثابت ہے۔ اسی طرح منسوخ ہو جاتا ہے، حدیث کو منسوخ کیا جاتا ہے حدیث کے ذریعے، یعنی سنت کو سنت کے ذریعے۔ اس کی مثال وہی جو میں نے قبرستان کی زیارت والی دی ہے، فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں نے تمہیں منع کیا تھا قبرستان جانے سے لیکن اب میں کہتا ہوں جایا کرو۔
اسی طرح عید الاضحیٰ پر پہلے 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنا قربانی کا منع کر دیا تھا، بعد میں اس کی اجازت دے دی، تو حدیث کو حدیث کے ساتھ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ سارے سلسلے چلتے رہتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ جب تک وحی الہی آتی رہی، احکامات منسوخ بھی ہوتے رہے اور ان کی جگہ نئے بھی آتے رہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نے جانا نہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یعنی اس کی وجہ یہ ہے احکامات کو منسوخ کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح ہر چیز پر قادر ہے، تو اگر وہ اپنا دیا ہوا حکم منسوخ نہ کر سکے تو پھر قدرت تو نہ ہوئی۔ یہی تو قدرت ہے کہ جب جو چاہا کر لیا، اللہ کے فیصلوں میں کوئی دم نہ مار سکے، اس کا کوئی انکار نہ کر سکے، اس فیصلے کو نافذ ہونے سے کوئی روک نہ سکے، اسی کو تو قدرت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے اور جو چاہے حکم دے دے، کوئی اس کے حکم کو روک نہیں سکتا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نے نہیں جانا بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ جب بادشاہ وہ ہے تو بادشاہ اپنے فیصلے تبدیل بھی کر سکتا ہے، جب چاہے جو چاہے فیصلہ کر لے، ایک فیصلہ کرتا ہے بعد میں دوسرا فیصلہ بھیج دیتا ہے۔ تو بادشاہ اپنے فیصلے اگر تبدیل کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آسانی کے لیے اور ان کی معاشرتی مفادات کے پیش نظر احکامات میں تبدیلیاں کر دی ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کی بادشاہت ہے، وہ بادشاہ ہے، لہٰذا اس کو یہ حق حاصل ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اگر تم اس طرح ضد باندھ کے کھڑے ہو جاؤ گے اور انکار کرو گے تو تمہارا تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور نہ تم اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان کر سکتے ہو۔ اللہ کے احکامات وہ ہیں جو اس نے دے دیے، نافذ ہو گئے، ساری زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کے احکامات کے مطابق چل رہی ہے، اور جنہوں نے ماننا ہے انسانوں جنوں میں سے وہ بھی مان رہے ہیں۔ تم اگر انکار کرو گے تو اپنا ہی تم نے نقصان کرنا ہے، اور کوئی تمہاری مدد کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔